آپ اندازہ کر لیں۔ ایک تحقیق اور بھی ہے، میں نے 3 چیزوں پہ تحقیق کی ہے، اس کے بعد میں یہ آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان کی جو پہلے خامد کے یہاں زندگی تھی اور جو بعد میں انہوں نے جناب اگر کسی نے دوسرا خامد کیا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کسی نے شادی کی بھی ہے نا، تو وہ پہلے والے خامد سے تنگ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا آپ کو اس انجینئر نے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا خالق ہے اور جس نے آپ کو بنایا ہے، تو اس نے آپ کو جس پرزے کے ساتھ فٹ کیا ہے نا، اس پرزے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ٹھیک ہیں اس پرزے کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی مشینری ہے نا، اس میں کوئی بھی پرزہ ہے نا، وہ اس کو نکالتی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ اس کے ساتھ چلتی ہے، چاہے وہ تنگی کی آئیں کیوں نہ چلے۔ آپ نے بعض چیزوں پہ دیکھا ہوگا کہ جو بیلٹ ہے نا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک پلی اس طرح کی ہوتی ہے اور دوسری اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے خود کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ اب جب وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے، کچھ عرصہ تو اس کو تنگی ہوئی ہوگی، جب اس نے اس کی چال سمجھ لی ہے کہ یہ کس حساب سے چلے گا، تو وہ اس کے ساتھ پھر فٹ ہونا اس کو آ گیا، اور وہ ٹھیک طریقے سے آ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اب جو اتنا بڑا انجینئر ہے، جو ریت کے 10 قسم کی ریت پائی جاتی پاکستان میں، اور ایک ریت کا دوسری ریت کے ساتھ ذرہ نہیں ملتا، 6 قسم کی مٹی پائی جاتی پاکستان میں، اور ایک مٹی کا دوسری مٹی کے ساتھ رنگ نہیں ملتا۔ اور آپ نے قرآن مجید میں اور سورہ رحمان میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ہم نے 2 سمندروں کو آپس میں جوڑا اور ان میں ایک آڑ رکھی ہے، اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، جو پانی کو آپس میں نہیں ملنے دیتا۔ اتنا بڑا کائنات کا انجینئر ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ میری جو بیوی ہے، کیا میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پاؤں گا یا نہیں؟ آپ کی جو بیوی ہے اور آپ کا جو خامد ہے، میری بہنیں جو ان کے خامد ہیں، تو کیا وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے؟ تو جو اتنا بڑا انجینئر ہے نا، اس نے آپ کو جس حساب سے ڈیزائن کیا ہے نا، آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھیں اور طلاق کی شرح کو گھٹائیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مفہوم کے مطابق کہ طلاق سے ناحق طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اس مالک حقیقی کا جو اتنا پاورفل، اور پوری دنیا کی اگر طاقتیں مل کر بھی چاہیں تو ایک ریت کا ذرہ خود نہیں ہلا سکتی۔ ریت کے ذرے کیا پاور ہے جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو، اور ایک بھی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو آپ کس طرح پھر یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ جناب اس کے ساتھ میں فٹ نہیں ہوں؟ اگر آپ اس کے ساتھ فٹ نہیں ہیں، وہ انجینئر آپ اس کے ساتھ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جو شادی والے ہیں، اگر کسی کے قسمت میں نہیں لکھی تو قسمت کیا ہے؟ قسمت یہی ہے کہ اس نے آپ کو اس پرزے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، ایٹ اے ٹائم جناب جواب ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو لہٰذا اس چیز کو گھٹائیں، اور اسی ماحول میں اور اسی رہن سہن میں آپ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ جی ایک بندہ غریب ہے، اگر آپ امیر خاندان سے ہیں اور آپ کے نصیب غریبی میں لکھے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں۔ اور ایک عورت غریب ہے اور اس کا نکاح امیر گھرانے میں ہو گیا ہے، تو امیر گھرانے کو مرد کو چاہیے نہیں کہ اس کے اوپر ظلم کرے، بلکہ اس کو سمجھے کہ جو کائنات کا انجینئر ہے اور جو میرا مالک ہے اور جو میرا خدا ہے، اس نے میرے لیے یہی بنائی ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرے، اور اس کو پھر قیامت والے دن اجر بھی ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے نیک بیویاں جو ہیں وہ نیک مردوں کی بیویاں ہوں گی جنت میں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں، اور یہ طلاق کی جو شرح ہے نا، اس کو گھٹائیں۔ اور آپ کو اگر آپ اس کی پہلے تحقیق کر لیں، شادی سے پہلے تحقیق کر لیں اور اس کی فطرت کو سمجھ لیں، شادی کیا ہے، آپ کے 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے چلی جائے، آپ اس پہ تحقیق کریں اور اپنے گھر والوں سے پوچھیں۔ اگر آپ نہیں گئی، اس کو ملی نہیں، تو آپ کی ارینج میرج ہے، آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ اس کی فطرت کیا ہے، یہ فطرتاً کس طرح کا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پاؤں گی، تو ٹھیک ہے، اس سے شادی کریں، ورنہ جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت نے آپ کے لیے حد رکھی ہے، اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ماں باپ اگر بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہیں تو ان دونوں کی رائے لینا ضروری ہے، رائے بھی لیں۔ آپ زبردستی نہ کریں بعد میں، جس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی شرمندگی اور بہن بھائیوں کو بھی ہو، اور آپ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ تو میرا یہ ایز ایک مسلمان میرا حق بنتا ہے کہ میں نے اس پہ کام کیا ہے، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور آپ کا حق بنتا ہے
کہ آپ دوسرے لوگوں تک جتنا کسی میں علم ہے تو آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور مجھے اس بات سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پنجاب کے اندر اس سال 28,000 گھرانے اجڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 28,000 گھرانوں میں طلاقیں ہوئی ہیں، 28,000 گھرانوں نے طلاقوں کی درخواستیں دی ہیں، تو کتنا بڑا المیہ ہے یار۔ کچھ خیال کریں اور ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہونا سیکھیں۔ غربت جس طرح خوشی زندگی کا حصہ ہے نا، اس طرح غمی بھی زندگی کا حصہ ہے، تو لہٰذا خوشی کو زندگی کا حصہ سمجھ کر آپ جیتے ہیں تو غمی کو بھی زندگی کی